الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین اور مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی 101 نمبر کی آیت ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، البتہ تحقیق ہم نے عنایت کیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ جو لقد ہے یہ لام تاکید کے لیے، قد تحقیق کے لیے۔ تاکید کا معنی ہے بات کو مضبوط کرنا اور تحقیق کا معنی ہے بات کو سچی ثابت کرنا۔ تو لقد البتہ تحقیق، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ بات بالکل پکی ہے اور سچی ہے۔ آتینا موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا 9 آیات، 9 نشانیاں، 9 آیات، 9 نشانیاں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیں۔ اور ان نشانیوں کی کیفیت کیا تھی؟ بینات، بالکل واضح اور روشن نشانیاں، ڈھکے چھپے پوشیدہ مخفی سیکرٹ لوگوں کو نظر نہ آنے والے ایسے نہیں تھے، بالکل واضح اور کھلی نشانیاں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیں۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، اے میرے مصطفیٰ بنی اسرائیل سے پوچھئے آپ، کیونکہ بنی اسرائیل ان واقعات سے باخبر ہیں، انہوں نے اپنے بزرگوں سے ان واقعات کو سنا ہے، ان کے بزرگوں نے ان کے بزرگوں سے سنا ہے، وہ واقعات انہیں اب تک یاد ہیں، ان کی زبانوں پہ جاری ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے، اے بنی اسرائیل تمہارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے کیا کیا معجزے تھے، تو پوچھئے، وہ خود بتانے لگیں گے۔ اذ جاءہم، جب آئے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس، یعنی مصر میں آئے۔ مصر میں ایک طرف قبطی قوم تھی، دوسری طرف بنی اسرائیل کی قوم تھی، تو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آئے اور حق کا پیغام سنایا، فرعون کو بتایا کہ اے فرعون، تو معبود نہیں ہے، معبود وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اور یہ بھی کہا کہ اے فرعون، تو ظلم کر رہا ہے بنی اسرائیل پر، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ تو ان تمام باتوں کو سن کر فرعون آگ بگولا ہوا، اور پھر اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کو زیر کرنا چاہا، مغلوب کرنا چاہا، موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے۔ کتنے معجزے موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے، تو 9 معجزوں کا یہاں پہ ذکر ہے اس آیت مبارکہ کے اندر۔ جادوگروں کو بلایا اس نے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اژدہا بن کر جادوگروں کے جادو پر غالب آ گئی، اور جادوگروں نے ہی تسلیم کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں،
کیونکہ جادوگر کو جادوگر پہچانتا ہے، تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ انسان جادوگر نہیں ہے، جادوگر نہ ہو کر اس کا اتنا بڑا کرشمہ اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ تو جادوگر سجدہ ریز ہو گئے، ایمان لے آئے۔ وہاں پر فرعون کو بڑی شکست ہو گئی، اور فرعون ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ طعنہ دیا کرتا تھا کہ تم برابر بات نہیں کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ایک گرہ پڑی تھی، کچھ تتلا کر بات کرتے تھے، رک رک کر بات کرتے تھے۔ تو فرعون نے یہ بھی طعنہ دیا، کہا کہ اما انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، دیکھو میں بہتر ہوں، یہ شخص تو مہین یعنی اس کی کوئی عزت نہیں ہے، غریب فقیر ہے، ولا یکاد یبین، اور بات صفائی سے بھی نہیں کر سکتا موسیٰ، یہ کیسا پیغمبر ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لکنت کو اور اس گرہ کو، اس تکلیف کو دور کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اتنی صفائی سے بولنے لگے کہ ان کی صفائی کو دیکھ کر لوگوں کو متعجب ہونا پڑتا تھا، بڑی تیزی اور روانی کے ساتھ بہترین لفظوں میں بیان کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہر جگہ فرعون ناکام اور نامراد ہوا۔ پھر طوفان آیا، ٹڈیاں آئیں، جوئیں پڑ گئیں، مینڈک پھیل گئے، ہر پینے کی چیز خون بن جاتی تھی۔ یہ ان تمام مصیبتوں کے وقت فرعون اور اس کے ساتھی موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی گزارش کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تو مصیبت ان سے ٹل جاتی، مصیبت ٹل جانے کے بعد پھر وہ اپنی پرانی روش پہ آ جاتے، پھر وہی کرتے جو پہلے کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے فرعونیوں کے پاس، اذ جاءہم، جب آئے موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے ساتھیوں کے پاس۔ اس کے ساتھی کون تھے؟ اس کے دربار کے لوگ تھے، اس کی جی حضوری کرنے والے، اس کی چمچہ گیری کرنے والے، اس کی ہر بات پہ ہاں ہاں کہنے والے۔ فقال له فرعون، تو فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، بڑا متکبر انسان تھا فرعون، اور ہر ایک کو بڑے حقارت آمیز لہجے میں بات کرتا تھا۔ ہر ایک سے جب بات کرتا تو اتنی حقارت آمیز بات ہوتی اس کی کہ اس کا مخاطب ذلیل و خوار ہو جاتا۔ مگر یہ ہر ایک کے ساتھ چلے گا، کلیم اللہ کے ساتھ کیسے چلے گا؟ اللہ سے ہم کلام ہونے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا، انی لأظنک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے بارے میں میرا گمان ہے، تیرے بارے میں جو حساب لگایا ہوں، میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ مسحورا، تجھے میں جادو کیا گیا مانتا ہوں، یعنی تجھ پر کوئی جادو کر دیا ہے، اس جادو کی وجہ سے تو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ اے فرعون تو معبود نہیں ہے، تو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تجھے پیغمبر بنایا ہے۔ دیکھیے، دو لوگوں کو بہکانے کے لیے فرعون کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، تو اس نے ایک راستہ اختیار کیا، کہا کہ ہم موسیٰ کے بارے میں یہ بات پھیلا دیں گے، یہ غلط پروپیگنڈا کر دیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جادو ہو گیا ہے۔ اب لوگ ان پہ ترس بھی کھائیں گے، ترس کھائیں گے، رحم کریں گے، وہ ایک طرف، مگر اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ان کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہر ایک کہے ارے بھائی اسے جادو ہو گیا، اس لیے وہ بیکار باتیں کر رہا ہے، اسے جادو ہو گیا، اسے جادو ہو گیا۔ تو لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جادو چل گیا ہے، یہ تو غلط بات تھی، مگر غلط بات کو 100 بار کرو تو وہ بات اس طرح پکی ہو جاتی ہے کہ صحیح بات بھی اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنی مضبوط غلط بات ہو جاتی۔ دیکھیے، کسی کوے کو دیکھ کر 100 بار کہو بھئی یہ سفید ہے، یہ سفید ہے، یہ سفید ہے، 100 آدمی کہیں، 1000 آدمی کہیں یہ سفید ہے، سفید ہے، تو نئے آدمی کو اپنی نظر پہ شک ہوتا ہے، مجھے کالا نظر آتا ہے، شاید میری نظر صحیح نہیں ہے۔
تو ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرعون کی مکاری تھی، اس نے کہا کہ اے موسیٰ میرا گمان ہے کہ تم پر جادو ہو گیا ہے، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کو ایڈوائز کر رہا ہے کہ تم پر جادو ہوا ہے، جاؤ علاج کرو، علاج کر کے صحیح بن جاؤ، جادو کا اثر دور ہو جائے گا تو تم نارمل ہو جائیں گے۔ یہ جو باتیں تم کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کی عبادت کرو، یہ ساری باتیں تم چھوڑ دو گے، جاؤ تم پر جادو ہو گیا ہے۔ اب لوگ بھی سنیں گے تو فرعون کی بات ہے۔ دیکھیے چھوٹا آدمی صحیح بات بھی کرتا ہے تو لوگ بھروسہ نہیں کرتے، اگر بڑا آدمی یعنی ایک سرمایہ دار غلط بات کر دیتا ہے تو بھی لوگ اس کی بات کو صحیح مان لیتے ہیں۔ تو فرعون اس کا ایسا دبدبہ تھا کہ لوگوں نے اسے معبود بھی تسلیم کر لیا، اس کی عبادت بھی کرتے تھے، تو اس کی بات پر لوگوں کو اعتماد ہو جائے گا، اگرچہ کہ بات غلط ہے۔ تو کہا کہ اے موسیٰ تم پر جادو کر دیا گیا ہے، یعنی تم قابل رحم ہو، ذرا علاج کرا لو۔ تو یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، ایک فرعون کے 1000 فرعون بھی آ جائیں تو ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقد علمت اے فرعون یقیناً تو یہ بات جان چکا، تجھے یہ بات معلوم ہو گئی، تو چھپا رہا ہے مگر تجھے حقیقت معلوم ہے۔ ما انزل ہؤلاء، یہ جو کرشمے ہیں، میری زبان میں صفائی آ گئی، میری لاٹھی اژدہا بن جاتی ہے، اور میں ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالتا ہوں تو میرا ہاتھ بالکل روشن ہو جاتا ہے۔ یہ جو کرشمے ہیں، ان کرشموں کو، ان معجزات کو کسی نے نازل نہیں کیا الا مگر رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے رب نے اسے نازل کیا، تجھے معلوم ہے، کیونکہ تو جانتا ہے کہ دنیا والے ایسے کرشمے نہیں لا سکتے۔ جادوگر جادو کے ذریعے چند نظر بندی کے کام کریں گے وہ، مگر ایسے کھلے کرشمے وہ لوگ بھی بتا نہیں سکتے، لا نہیں سکتے۔ اور تو نے بھی دیکھ لیا کہ جادوگر یہ خود جھک گئے کیونکہ انہیں حق معلوم ہو گیا۔ ما انزل ہؤلاء الا رب السماوات والارض، ان کرشموں کو آسمانوں اور زمین کے رب نے ہی نازل کیا ہے، اس کے سوا کسی نے نازل نہیں کیا۔ یہ تو جان چکا، لقد علمت، ماضی کا صیغہ، لقد علمت، تجھے معلوم ہو گیا۔ تو فرعون کو معلوم ہو گیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ تجھے معلوم ہو گیا، تو ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کر رہا ہے، یا سلطنت کی چاہت میں انکار کر رہا ہے، یا تو ایسا متکبر ہے کہ کسی کے پیچھے چلنا نہیں چاہتا۔ اگر مان لیا تو موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانے گا تو جو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے وہ کرنا پڑے گا۔ اب اس کے لیے تو تیار نہیں ہے، مگر تو جان چکا ہے۔ اور یہ جو معجزے کرشمے ہیں، بصائر، یہ بصیرتیں ہیں، روشنیاں ہیں، دل کو چمکا دینے والی نشانیاں ہیں۔ یعنی کسی کے پاس قلب سلیم ہے، حق کو قبول کرنے والا دل ہے، تو ان نشانیوں کو دیکھ کر ضرور میری سچائی کو تسلیم کرے گا۔ یہ نشانیاں بصائر ہیں، یعنی روشن، دل کو روشن کرنے والی نشانیاں ہیں۔ اے فرعون، تو نے میرے بارے میں کہا کہ مجھ پہ جادو کیا گیا، اب سن میں تیرے بارے میں میری اوپینین پیش کر رہا ہوں۔ میں تجھے کیا گمان کرتا ہوں، تیری اوپینین تو بتا دیا، وہ تو تیری رائے غلط رائے ہے، میں نبی ہوں، مجھ پر کون جادو کرے گا؟ جادوگروں کے جادو کو میں نے غائب کر دیا، بڑے بڑے جادوگر آئے، گھٹنے ٹیک دیے، اور انہوں نے میری صداقت کا کلمہ پڑھ لیا، اب مجھ پر کون جادو کرے گا؟
یہ تیری مکاری ہے، تو ایک غلط بات کو پھیلا کر لوگوں کے دماغوں کو گھمانا چاہتا ہے، ڈائیورٹ کر دینا چاہتا ہے۔ اب میں تیرے بارے میں کیا خیال کرتا ہوں وہ سن۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ، اے فرعون میں گمان کرتا ہوں تیرے بارے میں کہ مثبورا، تو برباد ہونے والا ہے، یعنی تیری بربادی کا وقت آ چکا، تیری سلطنت کا تختہ الٹنے والا ہے، تیری کرسی پلٹنے والی ہے، تیرے سر کا تاج اڑنے والا ہے، تیری بربادی کا وقت آ گیا۔ مثبور کا لفظ ثبور سے بنا ہے، ثبور کا معنی ہے ہلاکت، بربادی، تو برباد کر دیا جائے گا۔ میں تیرے بارے میں میری پیشین گوئی سنا رہا ہوں، اور میں تیرے بارے میں یقین رکھتا ہوں کہ تو برباد ہونے والا ہے۔ اگر تو کامیاب ہوتا تو اللہ کی بات کو مان لیتا، ان معجزوں کو تسلیم کرتا، صحیح راستے پہ آ جاتا، دنیا میں تیری سلطنت باقی رہتی، آخرت میں تجھے نجات مل جاتی۔ مگر اب گیا تو آخرت میں تو نجات نہیں، دنیا کی سلطنت بھی تیرے ہاتھ سے گئی، اب عنقریب تو برباد ہونے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے منہ پر سنا دیا، فیس ٹو فیس مقابلہ ہوا ہے۔ فرعون کا ایسا دبدبہ تھا کہ کوئی اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا، مگر موسیٰ علیہ السلام کیسے ڈریں گے اس سے؟ تو مجھے مسحور کہتا ہے، میں تجھے مثبور کہتا ہوں۔ مسحور جس پہ جادو ہوا، مثبور وہ جو برباد ہونے والا ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، تو فرعون نے یہ ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کو زمین سے باہر کر دے، یعنی یہ لوگ رہیں گے، بنی اسرائیل مصر میں رہیں گے تو پھر ہمارے لیے پریشانی باقی رہے گی۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی سپورٹ کرتا رہے گا، جتنے بچوں کو قتل کر سکتا تھا قتل کروایا فرعون، عورتوں سے محنتیں لیتا تھا۔ بنی اسرائیل میں جو عورتیں تھیں ان سے ایسی محنت لیتا گویا کہ وہ انسان ہی نہیں ہیں، اور جب لڑکا پیدا ہوتا تو قتل ہی کر دیتا۔ تو یہ فرعون نے چاہا کہ بنی اسرائیل کو زمین سے نکال دے۔ زمین سے نکال دے کا مطلب جس زمین میں وہ تھا مصر کی زمین سے نکال دے، یا ان کو زمین میں ہی رہنا نہ دیا جائے، ان کو کسی نہ کسی بہانے سے قتل کر کے مٹا دیا جائے۔ تو اس نے تو ارادہ کیا، مگر رب جب بچانا چاہے تو یہ فرعون کیا، ہزار فرعون بھی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو اس نے تو یہ چاہا کہ بنی اسرائیل کو زمین سے نکال کر انہیں ذلیل و خوار کر کے ان کو مٹا کر رکھ دے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ، پروردگار کہتا ہے اس نے تو یہ ارادہ کیا، مگر ہم نے اس کو غرق کر دیا، ہم نے اسے دریا میں ڈبویا۔ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، جو اس کے ساتھ ہوا ان سب کو ملا کر ہم نے دریا کے اندر ایسا ڈبویا کہ ہمیشہ کے لیے ڈوب گئے ہو، کبھی دریا سے باہر آ کر ایک سانس لینے کا انہیں موقع نہیں ملا۔ انہوں نے چاہا کہ بنی اسرائیل کو نکال دیں، ارے تم اس زمین سے ان مظلوموں کو، مسکینوں کو، مصیبت زدوں کو کیا نکالو گے؟ تم خود ہی ختم ہو جاؤ گے، تو تم کہاں سے نکال پاؤ گے؟ تو جب کوئی ظالم حد سے بڑھ کر ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مظلوموں پر یوں آتی ہے کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ ایسے طریقے سے برباد کرتا ہے جو طریقہ کسی کی سوچ میں بھی نہیں رہتا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس طرح یہ مر جائے گا، اس طرح اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو ہم نے اس کو ڈبویا، غرق کیا، اور جو اس کے ساتھ تھے، جتنے فرعون کے پیچھے بھاگے
دریا میں ان سب کو ہم نے جمیعاً ملا کر ایک ہی ساتھ، جس طرح سارے چاول ایک ہی ساتھ اٹھا کر دیگ میں ڈال دیے جاتے ہیں، تو سارے فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت دریا میں ڈبو دیا، کوئی پیچھے سے بھاگ کر نہیں جا سکا، سب ڈوب گئے۔ تو جب فرعون ہی ڈوب گیا مگر اس کا جسم بہتا رہا، پھر اس کے بعد اس کا جسم باہر آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو باقی رکھا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور عبرت حاصل کریں، مگر جان تو چلی گئی، اب زندگی نہیں ہے۔ فرعون اور جو اس کے ساتھ تھے سب ڈوب گئے۔ جب بات پوری ہو گئی، اب بنی اسرائیل کو مکمل چھٹکارا مل گیا فرعون سے۔ اب انہیں اس بات کا بالکل ڈر نہیں تھا کہ فرعون آئے گا میرے پاس، یا فرعون ستائے گا ہم کو، یہ ڈر چلے گیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي اسرائیل، اور اس کے بعد ہم نے قوم بنی اسرائیل سے کہا اسکن الارض، اب زمین تمہاری ہے، اس میں تم رہو، مزے سے رہو۔ تو وہاں سے نکل کر ملک شام میں چلے گئے۔ کوئی بھی زمین رہے، ساری زمین اللہ کی ہے، آسمان اور زمین دونوں اللہ کی ملکیت ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست، ہر زمین ہماری زمین ہے کیونکہ ہمارے خدا کی زمین ہے۔ کسی ایک زمین کو ہم اپنے لیے خاص نہیں کرتے، پوری زمین ہماری ہے، ہمارے رب کی بنائی ہوئی زمین ہے۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اسکن الارض، تم زمین میں رہو، یعنی اس بستی میں رہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب آخرت کے وعدے کا وقت آ جائے گا، آخرت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، جب وہ وقت آ جائے گا جئنا بکم لفیفا، ہم تم سب کو لپیٹ کر لے آئیں گے۔ قیامت کا دن آ جائے گا تو تم سب کو، بنی اسرائیل اور ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، سب کو ہم کیسے لائیں گے؟ لفیفن، لپیٹ کر، یعنی بنڈل پٹلم بنا کر جس طرح ہم دے دیتے ہیں۔ رائی کے دانے ہیں، رائی کے دانے کو ہم نے کاغذ میں رکھ کر اس کو کیا کیا، ہم نے لپیٹ دیا۔ لپیٹنے کو ہی عربی میں لفہ یا لفو کہتے ہیں۔ تو لفیف، لپیٹا ہوا، سب کو لپیٹ کر ہم لے آئیں گے۔ یعنی تم بے شمار ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کتنے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کو لپیٹ کر ایک جگہ لے آنا اللہ کے لیے کوئی بھاری کام نہیں ہے، ہم سب کو لے آئیں گے۔ جس طرح یہ جو دانے ہوتے ہیں، رائی کے دانے ہیں، کتنے ہیں، ان تمام کو ہم آسانی سے ایک کاغذ میں ڈال کر لپیٹ دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری قدرت ہے، اللہ کی دی گئی قدرت سے ہم اتنا کام کر لیتے ہیں۔ بے شمار کالی مرچیوں کو یا بے شمار رائی کے دانوں کو رکھ کر لپیٹ دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، تو تم جتنے بھی رہا کرو، اللہ جب تمہیں ملانا چاہے گا تو سب کو ایک جگہ ملا دے گا، اور سب کو ہم میدان محشر میں لے آئیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے اسے۔ کس کو؟ یعنی قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے، حق کے ساتھ اتارا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر حق ہے، متلبساً بالحق، حق کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ قرآن۔ انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا قرآن کو، اور قرآن حق کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ حق کے ساتھ ملا ہوا ہے مطلب یہ کہ حق کو دیکھنا تو قرآن میں دیکھنا، قرآن میں دکھے گا تو حق ہی دکھے گا۔ وَبِالْحَقِّ نزل،
ہم نے حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ اتارا، وہ سچائی کے ساتھ ہی اترا، جیسے ہم نے اتارا ویسے ہی اترا، کسی میں یہ مجال نہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی کر دے یا کوئی لفظ بڑھا دے یا گھٹا دے۔ وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، اے محبوب ہم نے تو آپ کو خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر ہی بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کو بھیجا ہے ما نفی کے لیے۔ وما ارسلناک کا ترجمہ ہے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ اب نہیں بھیجا یہ کیسے صحیح ہے جب کہ اللہ نے بھیجا ہے؟ تو پروردگار عالم نے کہا الا مگر، تو ما کے بعد الا ہو تو نفی منتفی ہو جاتی ہے اور بات مثبت بن جاتی ہے۔ اور کیسی مثبت بن جاتی ہے؟ مثبت مؤکد۔ جیسے اگر ہم کہیں کہ اللہ الہ، اللہ معبود ہے، بات صحیح ہے، مگر اس کے بجائے ہم کہیں کہ لا الہ، کوئی معبود ہی نہیں، الا اللہ، مگر اللہ، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، ضرور بھیجا ہے، مگر دو صفتوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ آپ کے اندر دو قابلیتیں ہم نے رکھی ہیں، یا ہم نے آپ کو دو ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ مبشر ہیں، خوشخبری دینے والے، مومن کو، نیکوکار کو، پرہیزگار کو آپ خوشخبری سنائیں گے، نجات کی خوشخبری، جنت کی خوشخبری، جنت کے درجات کی خوشخبری، رب کی رضامندی کی خوشخبری۔ اور وہ نذیرہ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے ڈرانے والا بنا کر۔ آپ ہر کافر کو ڈرائیں گے، بھلے وہ دنیا کا حکمران ہوا کرے، آپ ڈریں گے نہیں بلکہ ڈرائیں گے۔ جو مجرم ہیں انہیں آپ عذاب قبر سے ڈرائیں گے، آخرت کے برے انجام سے ڈرائیں گے۔ تو ہم نے آپ کو مبشر و نذیر بنا کر بھیجا۔ وقرآناً، اور یہ قرآن جسے ہم نے نازل کیا، فرقناہ، ہم نے اس قرآن کو الگ کر دیا ہے، یعنی اس کی آیتیں الگ الگ ہیں، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو یہ قرآن پڑھ کر سنائیں، عَلَى مُكْثٍ، عَلَى مُكْثٍ کے معنی رک رک کر، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ آپ لوگوں کو قرآن سنائیں۔ اسی لیے ہم نے اس قرآن کو آیتوں میں تقسیم کیا ہے۔ فرقناہ، ہم نے اس قرآن کو جدا جدا کیا، یعنی ایک آیت ختم ہوتی دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسرے کے بعد چوتھی۔ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جب پڑھ کر سنائیں گے تو آپ بھی ٹہر ٹہر کر پڑھیں گے۔ تو اس کے لیے تو ہم نے آیتوں کو آیتوں کی شکل میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ اگر آیتیں نہیں ہوتی، پورا مضمون ایک ساتھ ہو جاتا، تو پھر نہ پڑھنے والے کو پڑھنے میں مزہ ہوتا، نہ سننے والا سن کر کسی چیز کو سمجھ پاتا۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اتارا ہے، دھیرے دھیرے اتارا ہے، 23 سالہ مدت میں اتارا ہے۔ جب جب کوئی واقعہ ہوتا تو اس واقعے کا فیصلہ سنانے کے لیے آیت اتاری جاتی۔ تو اس طرح 23 سالہ مدت میں، جس میں 13 سال مکے میں گزرے، 10 سال مدینے کے، تو ہم نے اس قرآن کو بتدریج اتارا۔ دیکھیے ایک تنزیل ہے، تنزیل کا معنی ہے اتارنا، انزال کا معنی بھی ہے اتارنا۔ تو انزال کا معنی ایک ہی وقت میں اتار دینا، اور تنزیل کا معنی ہے مختلف وقتوں میں اتارنا۔ تو مختلف وقتوں میں مختلف تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور آپ بھی یہ قرآن لوگوں کے سامنے پڑھیں گے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا انداز ہی نرالا تھا، کیونکہ حضور پر ہی قرآن اتارا گیا۔
اب حضور پڑھیں گے تو حضور سے بہتر کون پڑھ سکتا ہے؟ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب جلیل ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ